السلام علیکم مائی ڈیئر سویٹ لسنرز. جی جناب, کہیے کیا حال احوال ہیں, کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں. اور جناب آپ لوگ یہ بتائیے کہ آپ کو عید سٹوریز اچھی لگ رہی ہیں یا نہیں لگ رہی, اس سلسلے کو جاری رکھا جائے یا نہیں, اس بات کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے, کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور جناب آج بھی آپ کے لیے ایک شارٹ عید سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں. تو کہانی کا نام ہے تم میری عید کے چاند. مصنفہ ہیں رابعہ افتخار اور یہ مکمل ناول ہے, اس کی کوئی بھی اور ایپیسوڈ نہیں ہوگی. جب بھی اس کی صورت دیکھی میں نے ہاتھ پہ رکھا چاند, جانے کس کو ڈھونڈ رہا ہے ایک مدت سے تنہا چاند. شب برات سے ایک ہفتہ پہلے ہی گھر میں رنگ اور روغن کا کام مکمل ہوا تھا. بڑے ماموں نے گھر کو ایسے چمکا دیا جیسے بالکل نیا بنا ہو. پورے گھر میں پردے بھی نئے لگے, پرانے پیلے بلب اتار کر نئی LED لائٹس لگوائی گئی. باورچی خانے کی لان والی کھڑکی نکال کر وہاں جالی کا دروازہ لگوایا گیا. گھر میں ہر شے نئی نکھری اور صاف ستھری تھی. وجہ ایک نہیں بلکہ دو تھیں. ایک تو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے یہ سب کام ہونے ہی تھے, اور دوسری وجہ بڑی خالہ کی فیملی سمیت پاکستان آمد تھی. بڑی خالہ عرصہ دراز سے آسٹریلیا میں مقیم تھیں. امی کی وفات پر جب وہ پاکستان آئی تھیں تبھی انم نے انہیں دیکھا تھا. ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا. امی کا جنازہ اٹھنے اور اسے ددھیال سے ننھیال تک لانے میں وہ پیش رہیں. گلے سے لگا کر ماتھا چوما اور خوب روئیں. تب اسے خالہ کے پاس سے امی کی خوشبو آئی تھی. اب خالہ کی آمد کا سن کر بڑے ماموں کی بیٹیوں ثنا اور ہما کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت خوش تھی اور ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی. ثنا نے BSc کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا. اس نے مختلف کورسز کیے, ہوم ڈیکوریشن, کوکنگ, بیکنگ, فلاور میکنگ, اور اب یہی اس کی دنیا تھی. ہما MSc کیمسٹری کے بعد ایک اچھے کالج میں لیکچرار تھی. اسے یوں بھی گھر کے کاموں میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی. انم نے BA کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا. ایسا نہیں تھا کہ وہ ذہین نہیں تھی یا اسے پڑھنے کا شوق نہیں تھا, بس وہ بڑے ماموں کے اخراجات کا سوچ کر خاموش ہو گئی. ماموں نے آگے ایڈمیشن لینے پر بہت زور دیا مگر وہ ان کا احساس کرتے خود ہی انکار کرتی رہی. ماموں کا ایک اچھا ڈپارٹمنٹل سٹور تھا جو ٹھیک ٹھاک چلتا تھا, مگر وقت کے وقت بڑھتی ذمہ داریاں, اخراجات اور ان کی گرتی صحت سے گھبرا کر اس نے یہ کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا کہ جب آگے پڑھائی کا ارادہ ہوا تو آپ کو بتا دوں گی. انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا. چھوٹے ماموں اور ممانی اوپر کے پورشن میں رہتے تھے. ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی. ممانی انو سے بہت لگاؤ رکھتی تھی. ممانی کا اپنا پارلر تھا اور وہ صبح 9 بجے پارلر چلی جاتی اور شام 5 بجے آتی. جب کبھی کوئی برائڈ آ جاتی تب وہ رات گئے پارلر میں ہی رہتی. ممانی نے اس کے تعلیمی اخراجات کے لیے 1-2 بار کہا مگر اس نے بڑے ماموں کی ناراضگی کے ڈر سے انہیں بھی انکار کر دیا تھا. شب برات سے ایک دن پہلے بڑی خالہ کی آمد ہوئی تھی. خالہ کا بیٹا احسن اور بیٹی ناجیہ بھی ساتھ ہی تھے. خالہ کا ارادہ عید تک یہیں رکنے کا تھا. اس کے بعد وہ 1-1.5 مہینہ اپنے سسرال رہنے کا ارادہ رکھتی تھی. ناجیہ کے لیے ان کے جیٹھ نے رشتہ بھی مانگا تھا اور اسی سلسلے میں وہ سنجیدگی سے سوچ رہی تھی. اماں احسن سے پوچھ کر اگر اس کی مرضی ہو تو میں انو سے بات پکی کر دوں. وہ شام کی چائے کے لیے بلانے جا رہی تھی جب خالہ کی آواز پر رک گئی. کمال کرتی ہو, ہوش کے ناخن لو. انو کا کیوں, ثنا یا ہما کا مانگو. بھائی کا بوجھ ہلکا کرو. ثنا تو چلو 1-2 سال بڑی ہوگی مگر ہما تو چھوٹی ہے احسن سے, اور انو نے پڑھائی بھی چھوڑ دی بیچ میں ہی. اوپر والی نے لاکھ کہا آگے پڑھ لے, پارلر کا کام سیکھ لے, مگر اسے تو بس جھاڑو پونچھے سے عشق ہے. نانی کے لہجے کی تلخی پہلی بار سماعت میں اتر رہی تھی. اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. اماں, خالہ نے حیرت سے ماں کی سمت دیکھا. 15 سال ہو گئے, پڑھایا لکھایا کھلایا, اچھا لباس پہنایا, ہر خوشی کا خیال رکھا. میرا بیٹا پہلے ہی 2 بیٹیوں کا باپ تھا, ایک اور آ گئی. مجھے اسی دن کا خوف تھا جس دن یہ اس گھر کی اصل بیٹیوں کا حق کھائے گی. ابھی چند دن پہلے ہی تمہاری بھابھی بتا رہی تھی اس کی ایک سہیلی کے توسط سے رشتہ آیا. ابھی صرف لڑکے کی ماں آئی تھی, اسے پسند کر گئی. گھر جا کر فون کر دیا کہ ہمیں تو انم پسند ہے. نانی کی نفرت کی وجہ سامنے آ گئی. یہ تو نصیب کی بات ہے اماں, بڑی خالہ نے انہیں سمجھانا چاہا. نصیب کی نہیں عقل کی بات ہے.
فوزیہ کے مرنے کے بعد جب سر پر باپ پہلے سے نہیں تھا، معصوم بچی کو ہم ساتھ لے آئے۔ نہ دادی نے سر پر ہاتھ رکھا، نہ تایا تائی نے۔ نانی کے دل میں کب سے اس کے خلاف نفرت اور چڑ تھی؟ ایسا کیوں تھا؟ کیا اس کی ماں ان کی سگی اولاد نہیں تھی؟ توبہ ہے اماں، اس وقت یہ ضروری تھا۔ اگر ہم بھی بچی کے سر پر ہاتھ نہ رکھتے تو وہ لوگ ڈال آتے کسی یتیم خانے میں۔ فوزیہ کو تو وہ لوگ صرف اس لیے برداشت کر رہے تھے کہ بیوگی کے چند سال جو وہ زندہ رہی سسرال والوں کی نوکرانی ہی بنی رہی۔ میں نے مانا اماں کہ فوزیہ ابا کی دوسری بیوی کی اولاد تھی۔ آپ کو اس سے جو نفرت اور اناد رہا وہ اپنی جگہ، مگر اماں اس وقت ابا کی روح کی سکون کے لیے بھی تو ضروری تھا یہ سب۔ بڑی خالہ کے الفاظ نے دل میں ایک اور تیر پیوست کر دیا تھا۔ ابا کا سکون، اور جو اس کو دیکھ دیکھ کر میرا سکون غارت ہوتا ہے۔ سوکن کی بیٹی کو تو صرف 1 سال اس گھر میں رہی اور بیاہ کر چلی گئی۔ تیرے ابا کی وفات کے بعد اس نے بیوگی کے باوجود ادھر کا رخ نہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ مجھ سے اس کا وجود برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے اپنے ساتھ کی گئی زیادتی اور دھوکہ یاد آ جاتا تھا اس کی صورت دیکھ کر۔ خود تو مر گئی مگر اسے مسلط کر گئی۔ نانی کی زہر آلود آواز سماعتوں کو بہرا کرنے والی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی ٹرے گرنے کو تھی جب قدموں کی آہٹ سے وہ چوکنی ہوئی۔ کیا ہوا انو، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ثنا کچن سے نکلی اور اسے کھڑا دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ اس کے چہرے کی اڑی رنگت اور بھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ثنا گھبرا سی گئی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ ہاں، یہ نانی اور خالہ کو چائے دینے آئی تھی تو چکر سا آ گیا۔ وہ واپس کچن کی طرف مڑ گئی۔ چائے بھی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ یہ مجھے دو، چائے میں گرم کر کے دے آتی ہوں، تم آرام کر لو۔ کافی دنوں سے صفائی کا کام بھی تم کچھ زیادہ ہی دل جمی سے کر رہی ہو۔ ثنا نے اس کے ہاتھ سے چائے کی کپ لے کر اسے جانے کو کہا۔ اس گھر میں بڑے ماموں، چھوٹے ماموں، ممانی، ثنا، ہما، کبھی کسی نے اسے احساس ہی نہ ہونے دیا تھا کہ وہ اس گھر میں زبردستی رہ رہی ہے۔ کبھی کبھی بڑی ممانی کے رویے سے دل دکھتا تھا، مگر وہ یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتی کہ ان پر 2 بیٹیوں کی ذمہ داری ہے، شاید اسی لیے اس کا وجود انہیں اضافی بوجھ لگتا ہو۔ مگر آج نانی کی باتیں سن کر دل اندر سے چھلنی ہوا تھا۔ نانا ابا نے نانی کو سوتن کا تحفہ دیا تھا۔ فوزیہ اسی سوتن کی اولاد تھی جو اپنی ماں کے مرنے کے بعد باپ کے ساتھ اس گھر میں آ گئی۔ نانی کو سوتن کی بیٹی برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے جھٹ پٹ اسے بیاہ دیا۔ بیٹی کو اپنے گھر کا ہوتا دیکھ کر نانا ابا بھی عدم سدھار گئے۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد ہی فوزیہ بھی بیوہ ہو گئی، مگر اب میکے میں باپ نہیں تھا بلکہ سوتیلی ماں اور اس کے بیٹے بہویں تھیں۔ بیوگی کی خبر سن کر وہ لوگ رسمیں دنیا نبھانے آئے۔ اسے امید تھی کہ جاتے ہوئے وہ اسے ساتھ چلنے کو کہیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ گود میں بچی تھی، میکے سے بندھی امید ٹوٹی تو سسرال والوں کی خدمت پہلے سے زیادہ کرنے لگی۔ پہلے بہو کی حیثیت سے کرتی تھی، اب نوکرانی بن گئی۔ مسلسل دکھ، سوچ اور کم خوراکی کی وجہ سے دل کا مرض لگ گیا۔ کون اپنا تھا جو اچھے ڈاکٹرز کو دکھاتا، علاج کراتا؟ بات بگڑنے لگی، بستر سے جا لگی تو ساس نے میکے میں فون کر دیا کہ آ کر لے جائیں اپنی بیٹی کو، مگر وہ کسی کی اپنی ہوتی تو کوئی آتا۔ بس بڑی خالہ نے کسی کے ہاتھ کچھ رقم بھجوا دی جو اس کے علاج پر خرچ کرنے کی بجائے دادی نے اپنے پاس رکھ لی۔ بستر مرگ پر پڑی ہے، رقم برباد کرنے والی بات ہے۔ تب وہ 6 سال کی تھی۔ فوزیہ بیماری کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ اس کا جنازہ اٹھا تو بڑی خالہ نے روتی سسکتی انو کو ساتھ لگا لیا۔ اماں، اسے ساتھ لے چلیں، یہاں کون ہے اس کا؟ نہ باپ نہ ماں، دادی کب تک زندہ رہے گی؟ تب اماں نے گھور کر بیٹی کو دیکھا۔ تو لے جائے گی ساتھ آسٹریلیا؟ آسٹریلیا کیوں اماں، یہاں گھر میں رہے گی، سب کا بچا کچا کھا لیا کرے گی۔ میں اس کے اخراجات کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتی رہوں گی۔ مان جاؤ، ابا کی روح کے سکون کے لیے۔ بڑی خالہ نے اسے ساتھ لگا لیا تھا۔ دیکھ لے فوزیہ، اس عورت کی بیٹی تھی جس نے ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، اور یہ فوزیہ کی بیٹی ہے۔ وہاں اس گھر میں اس کے وجود کو میں تیری خاطر برداشت کر لوں گی، مگر کل کو یہ جوان ہوگی اور کوئی مسئلہ ہو گیا نا، تب میں تجھ سے پوچھوں گی۔ اور اب اتنے برسوں بعد جیسے وہ مسئلہ ہو گیا تھا، ثنا کے لیے آنے والا رشتہ اس کا طلبگار بن گیا۔ خود بڑی خالہ اپنے احسن کے لیے ہما کی بجائے اسے بہو بنانا چاہتی تھی۔ نانی کی نفرت جائز تھی غالباً۔ بڑی خالہ نے احسن کے سامنے 2 نام رکھے تھے، ہما اور انو۔ اس نے فوراً انو کا نام لے دیا۔ فی الحال خالہ نے یہ جواب سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ نانی کی خاموشی اور سرد مہری ان کی ناراضگی کی غماز تھی۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ وہ ثنا کے ساتھ کچن میں مصروف تھی جب بڑی خالہ آ کر وہیں کرسی پر بیٹھ گئیں۔ انو بیٹا، بات سنو۔ جی خالہ۔ وہ جو سحری کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی ہاتھ صاف کر کے ان کے پاس آ بیٹھی۔ بیٹا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔
सना के बाहर जाते ही उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया। जी खाला, कहें, क्या बात है? वो जो सब सुनकर हर हकीकत से आगाह हो चुकी थी, उनके सामने कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहती थी। बेटा, तुम्हारी छोटी मुमानी ने अम्मा के सामने तुम्हारे लिए अपने कज़न का रिश्ता रखा है। लड़का प्राइवेट जॉब करता है, अपना घर है, मगर बेटा वो पहले शादीशुदा था, औलाद नहीं है और बीवी के साथ बनी नहीं, इसलिए अलहदगी हो गई। अम्मा जी का ख्याल है कि एक यतीम बच्ची के लिए, उस जिसके सर पर माँ भी ना हो और जो यूं दूसरों के दर पर ज़िंदगी गुजार रही हो, इसी तरह के रिश्ते आते हैं। ये सब कहते हुए मेरा भी दिल दुख रहा है बेटा, मगर ये ज़िंदगी है और दुनिया बहुत जालिम है। ये सब बातें मैं तुम्हारा दिल मजबूत करने के लिए भी तुमसे कह रही हूँ, और इसलिए भी ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपनी ज़िंदगी का ये फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से करो। फ़र्ज़ करो अगर तुम इस रिश्ते पर राज़ी हो जाओ, तो जो शख्स पहली बीवी को खुश नहीं रख सका, उसके बारे में क्या गारंटी है कि वो तुम्हें खुश रख सकेगा। ऐसी सूरत में अगर शादी टूटती है तो तुम्हारे लिए इस घर में वापसी के रास्ते वैसे ही बंद हो जाएंगे जैसे फौजिया के लिए हुए थे। अब दूसरी बात, खाला ने उसके हाथ थाम लिए। अनु की आंखों में आंसू तैरने लगे। मैंने एहसन से हुमा और तुम्हारे बारे में उसकी पसंद पूछी थी। हुमा अच्छी लड़की है, मगर अनु तुम मुझे शुरू से अजीज़ हो। अल्लाह ने सौतेली ही सही मगर फौजिया की शक्ल में मेरी बहन वाली ख्वाहिश पूरी की थी। मेरी कुछ मजबूरियां थी अनु, वरना मैं तुम्हें साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाती। अब एहसन ने भी तुम्हें पसंद किया है, मगर अम्मा जी एतराज़ कर रही हैं। अगर तुम एहसन के लिए हाँ करोगी तो अम्मा जी और तुम्हारी छोटी मुमानी अपनी अपनी जगह तुमसे नाराज़ हो जाएंगी, और अगर तुम अपनी छोटी मुमानी के कज़न के लिए हाँ करोगी तो ज़िंदगी नए इम्तिहान लेगी। यहाँ तो सब जिम्मेदारी अदा करके अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाएंगे, मगर वहाँ तुम्हारे साथ जो होगा तुम्हें वहीं रहकर बर्दाश्त करना पड़ेगा। बड़ी खाला बहुत उलझी हुई थी। मैं ईद के बाद ससुराल जाऊँगी, नाजिया की मंगनी की रस्म करनी है, मगर उससे पहले मैं तुम्हें खुश और मुतमईन देखना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँ खाला? वो रोहासी हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही जो तुम दिल से चाहती हो। खाला ने उसका हाथ दबाया। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं एहसन को हुमा के लिए मना लूँगी, मगर इस रिश्ते पर मैं दिल से खुश नहीं होंगी। ये रिश्ता मैं अपनी माँ की खुशी और अपना मैका राज़ी रखने के लिए करूँगी। भाई की 2 बेटियाँ हैं, भाभी भी यही चाहती थी कि मैं एहसन के लिए हुमा या सना में से किसी का रिश्ता मांग लूँ। वो नज़रें झुकाए शर्मिंदा सी थी, जैसे खुद को मुजरिम समझ रही हों। उसकी आंखों से आंसू निकलकर दुपट्टे में जज्ब होने लगे। तुम बस अपनी खाला को मजबूर समझकर माफ़ कर देना बेटा। वो हाथ बांधे सिसकने लगी। नहीं खाला, आपका क्या कसूर? बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं मुमानी वाले रिश्ते से कैसे इनकार करूं। वाकई उसके दिमाग में बस यही उलझन थी। देखो बेटा, मैं ये नहीं कहती कि मैं तुम्हारे लिए जो सोच रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कह सकती हूँ कि वो इतना गलत भी नहीं है। मुझे एक कोशिश कर लेने दो। अगर ऐसा हो गया जैसा मैंने सोचा है तो कम से कम तुम इन रंग बिरंग के रिश्तों से बच जाओगी। अम्मा तो अब जल्द से जल्द तुम्हें ब्याहने का ही सोचेंगी। हर आने वाला रिश्ता तुम्हें पसंद कर लेता है। तुम हो भी तो इतनी प्यारी। खाला ने उसके आंसू साफ करते हुए मोहब्बत से कहा। आपने क्या सोचा है खाला? वो कुछ समझ ना सकी। वो उसे ऑस्ट्रेलिया भी नहीं ले जा सकती थी, फिर क्या था उनके जहन में? अगर तुम मुझे अपनी माँ की तरह काबिल एतबार और काबिल एहतराम समझती हो ना बेटा, तो बस थोड़ा इंतज़ार करो और मुझे एक कोशिश कर लेने दो। रमज़ानुल मुबारक के महीने में खूब दुआ करो अपने अच्छे मुस्तकबिल की। बस फिर जो अल्लाह ने चाहा। खाला ने उसकी तरफ देखा। उसने अस्पात में सर हिला दिया। ठीक है खाला, जैसा आप बेहतर समझें। उसने उन पर भरोसा करके अस्पात में सर हिलाते हुए कहा। जीती रहो। वो उसके सर पर हाथ रख कर चली गई। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा था। घर में सभी रोज़े रख रहे थे। नानी को अगरचे शुगर थी, मगर वो रोज़ा नहीं छोड़ती थी। अनु ने अपने आप को बहुत मसरूफ़ कर लिया था। असर की नमाज़ अदा करके वो किचन में अफ्तारी की तैयारी कर रही थी जब खाला फ़ोन पर किसी से बात करती वहाँ से गुजरी। उनके चेहरे पर वही मुस्कुराहट और नरमाहट थी। वो भी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से देती काम में मसरूफ़ हो गई। समोसे फ्राई करते हुए जहन यूं ही सोचों की आमाज का बना हुआ था। खाला आजकल एहसन और हुमा की मंगनी की तैयारियों में थी। एहसन का 2-3 दिन मूड ऑफ रहा, फिर वो भी ठीक हो गया। उसने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। सना के लिए भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था। लड़का दुबई में सेटल था। नानी ने थोड़ी बहुत छानबीन के बाद हाँ कर दी। अब अफ्तारी के बाद दोनों बहनें या तो शॉपिंग के लिए चली जाती या नित नई ज्वेलरी और ड्रेस डिज़ाइन सर्च करती रहती। ऐसे में सारी जिम्मेदारी अनु पर आ गई। इस दौरान छोटी मुमानी ने रिश्ते से मुतल्लिक इस्तफसार किया। उसने बड़ी खाला के इशारे पर इनकार कर दिया।
وہی چھوٹی ممانی جو اسے محبت جتاتی تھی، اس انکار کے بعد اس کی سمت دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ آسمان سے شہزادہ اترے گا اس کے لیے، نانی بھی بڑبڑاہٹ کے انداز میں کہتی وہاں سے اٹھ گئیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کو تھا۔ خالہ 2 دن کے لیے شہر سے باہر گئی تھی۔ وہ رات گئے تک نوافل ادا کرتی، دیر تک اپنے دل کے سکون اور آسانی کے لیے دعا کرتی۔ عید الفطر کی تیاریاں چل رہی تھیں، سب کے لیے نئے کپڑے بن رہے تھے۔ خالہ نے اس کے لیے بھی ایک جوڑا اور مہندی خریدی۔ چاند رات کو احسن اور ہما کی باقاعدہ منگنی کر دی گئی۔ عید کے روز خالہ کا دیا جوڑا پہن کر بھی اسے اچھا نہیں لگا۔ سب ناراض، سب نالاں، خالہ شرمندہ۔ عید کے دوسرے روز ثنا کا بھی نکاح ہو گیا۔ خالہ ناجیہ کی منگنی کے سلسلے میں انہیں دعوت دے کر خود اپنے سسرال چلی گئیں۔ ان کا ارادہ وہیں سے واپسی کا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے وہ لمحہ بھر کو اس کے پاس رکی تھی۔ میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی، مگر شاید بے حسی ہر طرف گھر کر چکی ہے۔ بس تم اب جو بھی رشتہ آئے ہاں کر دینا۔ وہ بات مکمل کر کے گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ نہ جانے انہوں نے کیا کوشش کی تھی۔ 1 ہفتے بعد سب لوگ ناجیہ کی منگنی میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ جب وہ تیار ہو کر نکلی تو نانی نے روک دیا۔ تم نہیں جاؤ گی انو؟ کیوں اماں؟ بڑی ممانی نے حیرت سے ان کی سمت دیکھا۔ منگنی والا گھر ہے، سارے خاندان کے لوگ بھی ہوں گے اور ناجیہ کے سسرال والے بھی۔ جب سب کو پتہ چلے گا کہ ثنا اور ہما کا رشتہ ہو گیا مگر سوتن کی نواسی کا رشتہ نہیں کیا تو سب لوگ باتیں کریں گے۔ اب کسی کو کیا بتائیں کہ خیر سے ہماری انو کے نخرے ہی بہت ہیں، کوئی رشتہ اسے پسند ہی نہیں آتا۔ نانی کا غصہ پہلے سے سوا تھا، وہ سر جھکا گئی۔ ہاں کہہ تو اماں ٹھیک رہی ہیں۔ چھوٹی ممانی نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ٹھیک ہے چلو پھر، نانی نے اسے دوبارہ اندر جانے کا اشارہ کر کے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ انو کہاں ہے اماں؟ بڑے ماموں نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کی غیر موجودگی محسوس کی۔ اس کا دل نہیں تھا جانے کو، اور رات تک تو ہم لوگ واپس آ ہی جائیں گے، فکر کی کوئی بات نہیں، نانی نے انہیں مطمئن کیا۔ وہاں پہنچے تو خالہ نے بھی اس کے متعلق پوچھا تھا۔ سمجھا کرو، لوگ باتیں بناتے۔ نانی کی بات پر وہ بھی خاموش ہو گئیں۔ وقت گزرتا رہا۔ 1 سال میں ثنا کی شادی ہو گئی اور وہ دبئی چلی گئی۔ ناجیہ بھی آسٹریلیا سے فرانس چلی گئی۔ احسن اور ہما کی شادی خالہ کے دوبارہ آنے تک ملتوی ہو گئی۔ چھوٹی ممانی نے انو سے بالکل قطع تعلق کر لیا تھا۔ نانی کا وہی رویہ، کبھی نرم کبھی سخت۔ بڑی ممانی نے ثنا کی شادی کے بعد گھر کے کاموں کی ساری ذمہ داری اس پر ڈال دی۔ اس دوران اس کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا جسے یہ کہہ کر انکار کر دیا گیا کہ فی الحال ثنا اور ہما کی شادی کی وجہ سے بہت اخراجات ہو گئے۔ بڑی ممانی نے تو صاف کہہ دیا، بھئی ابھی 4-5 سال تو کوئی انو کی شادی کا نام بھی نہ لے۔ میں عادی نہیں اتنے کام کی، بیٹیوں نے ملکہ بنا کر رکھا ہوا تھا، عادت ہو گئی کام کی تو انو کو رخصت کرنے کا سوچیں گے۔ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں انو کو کہیں جانے ہی نہ دیتی۔ اور بات کا یہ آخری حصہ انو کو خوشی نہ دیتا۔ اب وہ لوگوں کے دوگلے رویے اور مطلب پرستی سمجھنے لگی تھی۔ سال گزرا اور پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے کو تھا۔ خالہ کا فون آیا اور وہ عید کے فوراً بعد آنے کا کہہ رہی تھی۔ ان کا ارادہ احسن اور ہما کی شادی کا تھا۔ اس سال بھی رمضان المبارک کی تیاری شب برات کے روز سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے چھوٹے ماموں کو لسٹ دے کر سارا سامان منگوا لیا۔ بڑی ممانی پہلے سے زیادہ آرام پسند ہو گئی تھی۔ رمضان المبارک اپنی رحمتیں اور برکتیں نچھاور کرتا گزر رہا تھا۔ وہ اس سال بھی اپنے لیے آسانی اور بہتری کی دعائیں کر رہی تھی۔ دوسرا عشرہ تھا۔ وہ عصر کی نماز کے بعد تلاوت کر رہی تھی جب گیٹ پر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈور بیل بجی تھی۔ اس نے قرآن پاک جزدان میں لپیٹ کر رکھا اور گیٹ تک آئی تھی۔ دروازہ کھولنے پر جو شخص نظر آیا وہ اس کے لیے قطعی انجان تھا۔ اونچا لمبا قد، کثرتی جسم اور چہرے پر سنجیدگی۔ یہ فیاض احمد صاحب کا گھر ہی ہے نا؟ اس نے بڑے ماموں کا نام لیا۔ جی ان کا گھر ہی ہے۔ میں لاہور سے آیا ہوں، میرا نام سکندر ہے، سکندر اعجاز، اس نے تعارف کرایا، اور اس نام سے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا۔ یہ نام اس کے ماضی کا حصہ تھا جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ سکندر اعجاز؟ اس نے اس کے چہرے کے نقوش کو غور سے دیکھا۔ مجھے صالحہ آنٹی سے ملنا ہے۔ اس نے بڑی خالہ کا نام لیا۔ جی وہ تو یہاں نہیں ہوتی، وہ تو آسٹریلیا میں رہتی ہیں۔ آپ کو کیا کام تھا ان سے؟ وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوہ اچھا، تو پھر میں انم اعجاز سے مل سکتا ہوں؟ وہ کچھ سوچنے کے انداز میں لہجہ بھر کر رکا اور پھر اسی سے ملنے کی اجازت لے رہا تھا۔ جی میں ہی انم اعجاز۔ ایک عرصے کے بعد کسی نے اسے مکمل نام سے پکارا تھا۔ اس کے خود کو متعارف کرانے پر مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ انم، اوہ آ جائے امی۔ وہ وہیں سے گردن گھما کر گاڑی میں بیٹھی شخصیت سے مخاطب ہوا اور ایک باوقار سی خاتون گاڑی سے اتر کر اب اسی طرف آ رہی تھی۔
وہ پہچان گئی، تائی امی تھیں وہ، ان کے چہرے پر بڑی نرم سی مسکراہٹ تھی۔ کچھ ہی دیر میں سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ بڑی خالہ کو فون ملایا گیا تھا۔ آپا، انو کی تائی اور اس کا بیٹا آئے ہیں انو سے اور آپ سے ملنے۔ یہ کیا معاملہ ہے آپا؟ اتنے سالوں بعد انہیں کیسے یاد آ گئی؟ اچھا، وہ لوگ آ گئے؟ ان کے لہجے سے خوشی نمایاں تھی۔ کیا مطلب آپا؟ بڑی ممانی نے مڑ کر نانی کو دیکھا۔ ہاں بس یہی کہ ان لوگوں کو خیال آ گیا، ذرا انو کو دینا فون۔ ان کے اصرار پر بڑی ممانی نے اسے فون تھما دیا۔ جی خالہ۔ انو غور سے میری بات سننا، ان لوگوں کو پچھلے سال میں نے تمام حالات سے آگاہ کیا تھا اور یہ ضروری تھا۔ بعض اوقات ہم اپنے حالات اور مجبوریاں شرم کے مارے دوسروں سے چھپا کر خود اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ بہرحال وہ تمہارے اپنے ہیں۔ انو خون کی کشش کبھی نہ کبھی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ تمہارے ابو کے خاندان والے ہیں وہ، انہوں نے آنے میں دیر ضرور کر دی، مگر انو وہ تمہیں ساتھ چلنے کو کہیں تو 1 منٹ کی دیر نہ لگانا۔ یہاں تمہارا مستقبل گھر کی ملازمہ بن کر رہنا ہی ہے، اور اگر فیاض بھائی کے اصرار پر کہیں رشتہ ہو بھی گیا تو سوچ لو، اماں یا بڑی بھابھی کسی اچھی جگہ تو رشتہ ہونے نہیں دیں گی۔ اگر وہ تمہارا بھلا چاہتی تو جب میں نے احسن کے لیے تمہارا نام لیا تھا وہ خوشی سے اس رشتے کی حمایت کرتی۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تم انہیں بھی آزما لو۔ خالہ کی ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے بہت سال پہلے تمہاری دادی کے گھر کے ایڈریس پر کسی کے ہاتھ فوزیہ کے علاج کے لیے پیسے بھجوائے تھے، اسی ایڈریس پر خط لکھا تھا۔ ایک کوشش کی تھی، دیر سے ہی صحیح مگر رنگ لے آئی، آخر آ ہی گئے وہ لوگ۔ خالہ خوش تھیں، وہ بھی خوش تھی، اور اس خوشی کی وجہ کیا تھی وہ خود نہیں سمجھ سکی تھی۔ مگر خالہ، اس طرح واپسی کے دروازے بند ہو جائیں گے، نانی مجھے احسان فراموش سمجھیں گی۔ وہ پھر الجھنے لگی۔ فی الحال تم کچھ مت سوچو انو، وہ میرے ایک خط پر آ گئے، انہوں نے میرا مان رکھا، تم چلی جانا بس، خالہ نے سمجھانا چاہا۔ جی خالہ، اس نے رسیور رکھ دیا۔ وہ دوبارہ ٹی وی لاؤنج میں آئی تو وہاں کا منظر عجیب تھا۔ نانی اور بڑی ممانی برہم نظر آ رہی تھی، ماموں کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ اتنے سال یاد نہیں آئی آپ کو انو کی؟ اب آ گئی یاد تو آ گئے لینے، اتنے سال ہم نے کھلایا پلایا پڑھایا، تب کہاں تھے آپ لوگ؟ نانی کی بات پر سکندر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اخراجات کا سارا حساب لکھ کر دے دیں، ہم کلیئر کر دیں گے۔ جوان خون تھا، غصہ آ گیا۔ فیاض ماموں نے اٹھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ برخوردار میں معذرت چاہتا ہوں، یقیناً ہم کسی ایک کی سزا سب کو نہیں دے سکتے۔ انم کے سر پر اس کی دادی نے ہاتھ نہیں رکھا، اس کے لیے ہم لوگ آپ کو قصوروار نہیں کہہ سکتے۔ انم آپ لوگوں کا خون ہے، پھر بھی اس بچی سے پوچھ لیں، وہ اگر جانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے۔ ماموں نے معاملہ سنبھالا۔ کیوں انو؟ نانی نے کٹیلی نظروں سے اس کی سمت دیکھا۔ میں کبھی اپنے ابو کی قبر پر نہیں گئی، کبھی دوبارہ ابو کے گھر نہیں گئی۔ ایک بار ہو آؤں، اب یہ لوگ آ گئے ہیں، عید کے بعد آ جاؤں گی، وہ بہت ڈرے سہمے لہجے میں بولی۔ عید کے بعد گھر کون سنبھالے گا انو؟ کمال کرتی ہو، بڑی ممانی نے سب کی پرواہ کیے بغیر کہہ دیا۔ سکندر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تم پیکنگ کر لو انو، جاؤ بیٹا اپنے تایا ابا سے بھی ملاؤ، یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ بہت بیمار ہیں۔ ماموں نے اس کی الجھن آسان کی۔ وہ 15 منٹ میں ہی بیگ لے کر آ گئی۔ آپ لوگ افطاری کر کے جائیے گا، کچھ ہی دیر رہ گئی ہے، ماموں نے مروتاً کہا، ورنہ وہ جانتے تھے کہ آج تو اس سارے معاملے میں افطاری کی تیاری رہ ہی گئی ہوگی۔ جی نہیں شکریہ، ہم لوگ راستے میں افطاری کر لیں گے۔ ہم لوگ آنا تو رمضان سے پہلے چاہ رہے تھے، بس اس کے والد کی بیماری کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ تائی اپنا پرس سنبھالتی اٹھ گئی۔ چلو بیٹا، سفر بہت لمبا ہے، دیر ہو جائے گی۔ تائی امی نے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ سب سے مل کر وہ ان کے ساتھ ہو لی۔ کیسے چند گھنٹوں میں وہ یہاں سے جا رہی تھی، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں آنن فانن ٹھکانہ بدل جائے گا۔ ماموں سے ملتے ہوئے وہ رو ہی پڑی۔ تمہارا کزن تو بڑا شاندار ہے انو، ہما نے شرارت سے کان میں سرگوشی کی۔ نانی اور ممانی کے چہرے اڑی رنگتوں کے ساتھ دیکھنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ ایک مہینہ کیسے گزرے گا؟ آپ نے جانے کیوں دیا؟ آ گئے حقدار بن کر۔ ممانی نے ان کے جانے کے بعد اپنا غصہ نکالا۔ کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے انو کہ ہم حق ملکیت کا دعویٰ کریں، اور نہ ہی ہماری ذاتی اولاد ہے کہ حکم چلا کر جانے سے منع کر دیں۔ اپنی خوشی سے گئی ہے، وہ غصے سے کہتے افطاری کا سامان لینے بازار چلے گئے، اذان بس ہونے ہی والی تھی۔ سکندر نے افطاری کے لیے گاڑی روکی، کھجوریں، پکوڑے اور پانی وغیرہ لے کر دوبارہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ دیر بہت ہو گئی ہے، فی الحال ایسے ہی افطاری کر لیں، نماز بھی عشاء کے ساتھ ادا کر لیجیے گا۔ اس نے افطاری کا سامان تائی امی کو پکڑایا۔ ہاں سفر تو ابھی باقی ہے، گھر میں اطلاع کر دی تم نے کہ انم ہمارے ساتھ آ رہی ہے؟ جی کر دی۔ اس نے تمام تر توجہ ڈرائیونگ کی طرف مرکوز کر دی۔ 10 منٹ بعد اذان مغرب ہو گئی، روزہ گاڑی میں ہی افطار کیا گیا تھا۔
اتنی خاموش کیوں ہو بیٹا؟ لو اور کھاؤ، ابھی بہت سفر باقی ہے اور تم روزے سے بھی تھی، اوپر سے یہ ذہنی تناؤ۔ خیر جو ہوا سو ہوا، اب تم ٹھیک سے کھاؤ۔ تائی نے بات کے آخر میں گھرکا۔ جی سر میں بہت درد ہو رہا ہے سکندر، ذرا اچھی سی چائے بھی پلوا دو۔ تائی نے ہلکا سا سر دبایا۔ جی ضرور، آگے سے لیتے ہیں۔ اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تائی امی تسبیح ہاتھ میں مصروف ہو گئیں۔ وہ گاڑی سے باہر بھاگتے مناظر کو دیکھنے لگی۔ پیچھے سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ خالہ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ لوگ اتنے سال کیوں نہیں آئے؟ سوچ سوچ کر سر دکھنے لگا تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ چائے؟ سکندر کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی، شاید اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ باہر اچھا خاصا اندھیرا ہو چکا تھا۔ اس نے چائے کا کپ تھام لیا۔ امی آپ کی بغیر چینی کی چائے، اس نے اب تائی امی کو مخاطب کیا۔ ہاں بھائی، بہت سخت ضرورت تھی چائے کی۔ انہوں نے مگ تھام لیا۔ وہ لوگ جی ٹی روڈ کے راستے جا رہے تھے۔ اس راستے پر بہت ٹریفک تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس اور سڑک کی لیمپ پوسٹ اور گاڑیوں کے ہارنوں کی آوازیں، انو کی زندگی کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ تھک گئی ہو؟ چائے پی کر دوبارہ سفر کا آغاز ہوا۔ جی کبھی سفر کیا نہیں، پہلی مرتبہ گھر سے دور جا رہی ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ گھر سے دور نہیں، گھر جا رہی ہو بیٹی، تم اپنے ابو کے گھر، اپنے گھر جا رہی ہو۔ تائی امی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرا گھر؟ اس نے بے حد حیرت سے تائی امی کی طرف دیکھا۔ سکندر نے بیک مرر سے پیچھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں کرب واضح تھا۔ ہاں جب جاؤ گی تو سب سمجھ جاؤ گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ خاموشی سے ایک بار پھر باہر دیکھنے لگی۔ تقریباً 4 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ شہر میں داخل ہو گئے۔ سکندر نے فون کر کے کسی کو کھانا تیار کرنے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ پوش ایریا میں ایک شاندار سی عمارت میں داخل ہو رہے تھے۔ قورمہ، شامی کباب اور تازہ روٹیاں۔ وہ فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو کھانا تیار دیکھ کر بھوک چمک اٹھی۔ آ جاؤ بیٹا، تائی امی نے اشارہ کیا۔ اس نے تایا ابا کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، مگر ڈائننگ ٹیبل پر سکندر، تائی امی اور آخر میں وہ آنٹی جو کھانا سرو کر رہی تھی آ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہی ہو بیٹا؟ تایا ابو کہاں ہیں؟ تمہارے تایا ابو ہسپتال میں ہیں، انہی کی خراب حالت کی وجہ سے ہم لوگ تمہیں لینے نہیں آ سکے، اور اب انہی کی خواہش تھی کہ تمہیں لے کر آئیں۔ ثانیہ ہے اپنے بابا کے پاس، میری بیٹی، سکندر کی چھوٹی بہن۔ ہم لوگ بھی صبح چلیں گے، چلو آؤ اب کھانا کھاؤ۔ انہوں نے اسے ساری بات بتا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کھانا واقعی بہت مزیدار تھا۔ کھانا کھا کر سکندر اسپتال جانے کے لیے اٹھ گیا۔ صبح چلے جانا بیٹا، اتنا سفر کر کے آئے ہو، تھک گئے ہوگے، ابھی فون کر کے پوچھ لو۔ تائی امی نے فکر مندی سے اس کی سمت دیکھا۔ جی امی، بس بابا کو دیکھ کر اور مظہر بھائی کو اسپتال ڈراپ کر کے آتا ہوں۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور اپنے بہنوئی کا ذکر کیا۔ اللہ بھلا کرے مظہر کا، بہت ساتھ دے رہا ہے، ثانیہ کے میاں کی بات کر رہی ہوں۔ بات کے آخر میں وہ انو کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ٹھیک ہے، میں بس 1 گھنٹے تک آیا۔ وہ باہر نکل گیا۔ آپا 1 کپ چائے مل جائے گی؟ گھر کی چائے کی اور ہی بات ہے۔ تائی امی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی سے اٹھ کر ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دوسری آنٹی اسپات میں سر ہلاتی برتن سمیٹنے لگی۔ وہ شاید کوئی پرانی بااعتماد ملازمہ تھی۔ آ جاؤ انم بیٹی، تائی امی نے صوفے پر اس کے لیے جگہ بنائی۔ چائے پی کر نماز پڑھ لو اور پھر سو جاؤ، تھک گئی ہوگی، سحری کے وقت بھی اٹھنا ہے۔ سحری کے وقت میں اٹھ جاؤں گی سحری بنانے کے لیے، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، آپا اور میں مل کر بنا لیں گے، تمہیں آتے ہی کام پر لگا دوں، ہم دونوں کچن کا کام کر لیتی ہیں، گھر کے باقی کاموں کے لیے ملازمہ آتی ہے، جب تک چائے آتی ہے تم اپنی نانی یا ماموں کو اطلاع دے دو آنے کی۔ انہوں نے ریموٹ سے ٹی وی آن کیا۔ جی تائی امی، اس نے ان کے اشارے پر فون اٹھا لیا۔ فون ماموں نے ہی اٹھایا تھا، وہ شاید نماز تراویح پڑھ کر آئے تھے۔ خوش رہو بیٹا، جب دل چاہے فون کر دینا، ہم لینے آ جائیں گے۔ انہوں نے بہت شفقت سے بات کر کے فون رکھ دیا تھا۔ خالہ کو صبح فون کرنے کا ارادہ تھا، ان کا ٹائم یہاں سے 5 گھنٹے آگے تھا، وہ یقیناً اس وقت آرام کر رہی ہوں گی۔ چائے پی کر وہ تائی امی کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ اس کا کمرہ بہت شاندار، کشادہ اور صاف ستھرا ہوادار تھا۔ چلو بیٹا اب تم آرام کرو، میں بھی نماز پڑھ لوں۔ وہ اسے کمرہ دکھا کر چلی گئیں۔ یہ وہ گھر نہیں تھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ یہ لوگ اتنے اچانک مہربان کیوں ہو رہے تھے؟ اب لوگوں کو پہچاننا اور بھی مشکل لگنے لگا تھا۔ سحری کے وقت آپا نے سحری لگا کر سب کو جگایا۔ نماز فجر کی ادائیگی اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد تائی امی کسی ضروری کام سے کچن میں چلی گئیں۔ شاید تایا ابو کے لیے سوپ وغیرہ وہ خود بناتی ہوں۔ آپا گھر کی پرانی ملازمہ تھی، سکندر نے انہیں 1 گھنٹے تک تیار رہنے کو کہا تھا۔ تم تیار ہو جاؤ بیٹا، میں تمہارے تایا ابو کا کھانا اور کپڑے پیک کر لوں،
پھر چلتے ہیں۔ وہ کچن کے دروازے میں آ کر مصروف سے انداز میں بولی۔ اسے یکدم ممانی کا خیال آ گیا، آج انہوں نے کیسے سحری بنائی ہوگی۔ جی تائی امی، وہ کمرے میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ ہسپتال میں تھے۔ تایا ابو کی حالت اب کافی بہتر تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ خوشی سے رونے لگے، پھر اسے اشارے سے بلا کر سر پر ہاتھ رکھا۔ ثانیہ بھی بہت محبت سے ملی۔ اسے دیکھ کر انو کو ہما اور ثنا یاد آ گئی۔ بہت انتظار کیا ابو نے تمہارا، ثانیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر ان کے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا۔ اس نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ ابو کی جھلک تو ہوگی ان میں، وہ جیسے اس کی بات سمجھ گئے تھے۔ بابا کی آنکھیں اور اسمائل بالکل چاچو جیسی ہے۔ مجھے چاچو تھوڑے بہت یاد بھی ہیں اور ہمارے پاس پرانی البم بھی ہے۔ سکندر نے جیسے دل کی بات پڑھ لی تھی۔ تائی امی انہیں سہارے سے بٹھا کر سوپ پلانے لگی۔ اب میں یہاں رکوں گی، تم ثانیہ اور مظہر کو گھر چھوڑ آؤ۔ انم ابھی یہی ہے، پھر 2-4 گھنٹے تک اسے بھی لے جانا۔ تائی امی نے سکندر کو ہدایت کی۔ وہ اسوات میں سر ہلاتا چلا گیا۔ 2 گھنٹے تایا ابو اور تائی امی نے ڈھیروں باتیں کی۔ ہم لوگ بہت شرمندہ ہیں بیٹی، جب تک اماں زندہ رہیں ہم ان کی مرضی اور خوشی کے پابند رہے، لیکن اندر ہی اندر یہ احساس ملامت کرتا تھا کہ ہم اعزاز کی بیٹی کا شرعی حق دبوچے بیٹھے ہیں۔ کئی بار سوچا کہ تم سے رابطہ کریں، معافی مانگے، مگر ہر بار یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے تھے کہ تم اپنے ننیال میں خوش ہو، ہم لوگوں سے یقیناً نفرت کرتی ہو۔ اگر تمہیں ہمارے بارے تھوڑا بہت بھی خیال ہوتا تو تمہارے ننیال والے کبھی تو فون پر بات کراتے، ملنے ملانے لاتے۔ اماں کی وفات کے بعد ہم نے وہ گھر کرائے پر دے دیا اور یہ نیا گھر بنا لیا۔ ثانیہ کی شادی، سکندر کی جاب اور پھر تمہارے تایا ابو کی بیماری، بس زندگی انہی جھمیلوں میں مصروف تھی۔ تمہارے تایا ابو زیادہ بیمار رہنے لگے۔ سکندر کو بھی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہوتا تھا۔ اس مکان کی حالت اب خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ہم سب نے یہی سوچا کہ اسے بیچ کر تمہارا حصہ تمہیں دے دیا جائے تاکہ ہمارے سر سے بوجھ اترے، مگر اس مکان کو ہم تمہاری مرضی اور قانونی کارروائی کے بغیر بیچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تمہارے تایا ابو کا کہنا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی ضمیر کا بوجھ اتارنا چاہتے ہیں، بھائی بھابھی کی روح کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ انہی دنوں کرایہ دار نے بتایا کہ آپ لوگوں کا خط آیا ہے۔ وہ خط تمہاری خالہ کا تھا۔ انہوں نے وہاں کے تمام حالات سے آگاہ کر کے تمہیں اپنانے کی پہلی اور آخری درخواست کی تھی۔ تمہاری خالہ چاہتی تو اپنوں کی کوتاہیوں پر پردہ ڈال کر تمہاری زندگی کو وقت کے ہاتھوں میں دے دیتی، مگر ہمیں خط لکھ کر انہوں نے نہ صرف ہمت سے کام لیا بلکہ ہمارا بھی امتحان لیا۔ فرض تو ہمارا تھا اور ہم لوگ تو پہلے ہی اسی انتظار میں تھے کہ تم سے رابطہ ہو۔ تمہارے تایا ابو بہت خوش ہوئے۔ ہم لوگ تو رمضان سے پہلے ہی آنے والے تھے، مگر تمہارے تایا ابو کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ انہیں ایک لمحہ بھی اکیلے چھوڑنا مناسب نہ تھا۔ 3 ماہ پھر گزر گئے۔ اب ڈاکٹرز نے تسلی دی۔ ثانیہ اور مظہر چھٹی لے کر آئے تو ہمارے لیے آسانی ہوئی، اسی لیے ہم ذرا دیر سے آئے تمہیں لینے۔ تائی امی آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے ساری کہانی سنانے لگیں تو وہ بھی رو دی۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتے تک ڈسچارج کر دیں گے انہیں، پھر ہم لوگ مکان کا کام بھی نپٹا لیں گے اور تم بھی آگے ایڈمیشن لے لینا۔ تائی امی کی بات پر وہ چونکی، یعنی وہ لوگ اسے ہمیشہ ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، وہاں گھٹن بڑھنے لگی تو پیارے مہربان اللہ نے ایک بند دروازہ کھول دیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ عید پر تم اپنے ماموں سے ملنے بھی جانا۔ انہوں نے ایک اور الجھن حل کی۔ بہرحال وہ اپنے ننیال میں اتنے سال رہی تھی، اگر نانی اور ممانیاں اس سے چڑھتی تھیں تو ماموں، ہما، ثنا اور خالہ اس کے ہمدرد بھی تھے۔ اگر خالہ ہمدردی نہ دکھاتی تو آج وہ کسی کی دوسری بیوی بن گئی ہوتی یا پھر وہاں سب کی خدمت گزاری میں مصروف ہوتی۔ وہ سکندر کے ساتھ گھر آ گئی۔ وہ آفس جا رہا تھا، اس کے جاتے ہی وہ کچن میں آ گئی۔ آپا کام میں مصروف تھیں۔ کیا پکا رہی ہیں آپا؟ میں مدد کروں؟ وہ یوں بھی بور ہو رہی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، تم ٹی وی دیکھو، آرام کرو، میں تو بھائی صاحب کے لیے دلیا اور یخنی پکا رہی ہوں۔ دوپہر میں ہسپتال بھجوانا ہے کھانا، پھر عصر کے بعد افطاری کی تیاری کروں گی، بہت ٹائم ہے۔ ویسے بھی میں ہفتہ وار کباب، سموسے، رول وغیرہ بنا کر فریز کر دیتی ہوں، بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ آپا محبت سے اس کے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے تفصیل بتانے لگی۔ دن کو کون لے کر جائے گا کھانا؟ اس نے سکندر کی غیر موجودگی میں کسی اور مرد کو دیکھا نہیں تھا۔ ثانیہ اور مظہر لے کر جائیں گے، بس کچھ دن کی بات ہے۔ بھائی صاحب گھر آ گئے تو سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر۔ آپا نے لہسن چھیل کر پلیٹ میں رکھا۔ ثانیہ اور مظہر کہاں ہوتے ہیں اور اس وقت گھر پر ہیں کیا؟ اس نے حیرت سے باہر کی سمت دیکھا، کیونکہ اتنے بڑے گھر میں وہ دونوں صبح سے دکھائی تو نہیں دیے تھے۔
وہ دونوں کراچی میں ہوتے ہیں۔ بس ثانیہ سے باپ کی بیماری کا سن کر رہا نہیں گیا، رمضان کے مہینے میں ہی آ گئی، اور ابھی وہ لوگ اپنے ہی گھر پر ہیں۔ مظہر کا آبائی گھر یہیں لاہور میں ہی ہے۔ ثانیہ اور مظہر دونوں ہی جاب کرتے ہیں تو کم ہی آنا جانا ہوتا ہے۔ آپا تفصیل بتانے کے ساتھ ہاتھ بھی چلاتی رہی۔ اب تم پوچھو گی کہ میں کون ہوں، تو میں تمہارے ابا اور تایا کی دور کی رشتہ دار ہوں۔ جب تمہاری دادی بہت بیمار ہوئی تو میں گاؤں سے آ گئی ان کی خدمت کے لیے۔ میں شادی کے 4 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی، اولاد تھی نہیں، میکے والوں پر بوجھ بننے کے بجائے یہاں آ گئی۔ تھوڑی بہت نرسنگ جانتی تھی، بس جب تک تمہاری دادی زندہ رہیں ان کی خدمت کرتی رہی، بعد میں یہیں روک لیا بھابھی نے۔ وہ دن اور آج کا دن بس میں یہاں کی ہو کر رہ گئی۔ بات کرتے ہوئے ان کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔ یعنی میری اور آپ کی زندگی میں ایک بات مشترک ہے، ہم دونوں ہی اپنے ٹھکانے چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ وہ مسکرائی۔ میں تو اب آخر دم تک یہی ہوں، تمہارا پتہ نہیں دل لگتا ہے کہ نہیں۔ وہ اٹھ کر چولہے کے سامنے جا کھڑی ہوئیں۔ وہ پاس رکھا دلیا اٹھا کر پکانے کی غرض سے ان کے پاس آ گئی۔ دل تو لگانا پڑتا ہے آپا، وہاں بھی لگا رکھا تھا، جب ماں باپ کا سایہ نہ ہو تو ایسے ہی ٹھکانے ملتے ہیں۔ وہ سر جھکائے دوسرا چولہا جلانے لگی۔ آپا نے اسے منع نہ کیا اور اس کے دکھ کو دل سے محسوس کیا تھا۔ ایک ہفتے میں گھر کے لوگوں کا مزاج، طور طریقہ وہ کچھ تو سمجھ ہی گئی تھی۔ تایا ابو گھر آئے تو جیسے سب نے سکون کا سانس لیا۔ اس روز افطاری میں بھی خاص اہتمام کیا گیا تھا، آس پڑوس میں بھی بھیجی گئی۔ اس کے ہاتھ کے سموسے اور کباب سب کو ہی بہت پسند آئے تھے۔ اس رات اس نے ماموں ممانی کو بھی فون کیا، نانی سے بات کرنی چاہی مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ واپس کب آ رہی ہو؟ ممانی نے پوچھا۔ شاید وہ کاموں سے گھبرا گئی تھی۔ واپس عید کے بعد شاید، وہ یوں ہی بلا سوچے سمجھے جواب دے رہی تھی۔ عقب میں قدموں کی آواز سن کر مڑ کر دیکھا، سکندر شاید تراویح پڑھ کر آیا تھا۔ تم واپس جانا چاہتی ہو انو؟ وہ یوں بے تکلفی سے پہلی بار مخاطب ہوا تھا۔ نہیں، وہ تو یوں ہی کہہ دیا ان کی ناراضگی کے ڈر سے۔ اس نے سچ کہا۔ دوسروں کی ناراضگی کا خیال اب دل سے نکال دو تو بہتر ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب حد سے زیادہ خوش اخلاقی اور مروت سے انسان اپنا نقصان کرنے لگتا ہے۔ اپنی ذات کو مقدم رکھ کر پھر دوسروں کا خیال رکھو۔ عام انسان ہو، عام ہی رہو۔ وہ نہ جانے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا۔ وہ بس جی کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی وہ اس کی کہی بات پر غور کرتی رہی۔ کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہا تھا، عام انسانوں کی طرح اس کے بھی جذبات و احساسات تھے۔ دوسروں نے کیا صلہ دیا؟ اپنی بیٹیوں کے بہتر مستقبل کے لیے اس گھر میں اسے دیوار سے لگایا جا رہا تھا۔ صحیح تو کہہ رہا تھا وہ، خوش اخلاقی اور مروت میں ہم اپنا ہی نقصان کرنے لگتے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا۔ تایا ابو نے وکیل کو بلا کر تمام کاغذات پر اس کے دستخط کرا لیے تھے۔ وہ سکندر کے ساتھ جا کر اپنا اکاؤنٹ بھی کھلوا آئی تھی۔ باقی رقم کی ادائیگی عید کے بعد ہونا تھی۔ تائی امی نے اسے ثانیہ کے ساتھ بازار بھیجا تاکہ وہ عید کے لیے نئے جوڑے، چوڑیاں، جولری اور باقی سامان بھی لے آئے۔ بھئی اب تو تم لکھ پتی بن گئی ہو، خوب شاپنگ کرو، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، ثانیہ نے اسے چھیڑا۔ مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ بے یقینی سے اپنی شاپنگ دیکھنے لگی۔ وہاں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ اسے نئے کپڑوں کی ضرورت ہے یا اس کی بھی کوئی پسند ناپسند ہے۔ ہما اور ثنا ہی اس کے لیے کپڑے لے آتی تھیں اور بعض اوقات اپنے نئے کپڑے لاتی تو ایک دو مرتبہ کے پہنے ہوئے اسے دے دیتی اور وہ اسی میں خوش ہو جاتی۔ کبھی اپنی مرضی سے شاپنگ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ سکندر نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ سلامت ہوتا ہے ان کے لیے یہ خوشیاں معمول کا حصہ ہوتی ہیں۔ ماں باپ اپنی حیثیت کے مطابق بچوں کی خواہشات کا خیال رکھتے ہیں، خصوصاً بیٹیوں کے نخرے تو ماں باپ ویسے بھی خوب اٹھاتے ہیں۔ اسے یاد تھا شادی سے پہلے امی ابو ثانیہ کے خوب لاڈ اٹھاتے تھے۔ اس کی عید کی شاپنگ ہی ختم نہیں ہوتی تھی، مگر انو نے یہ خوشی شاید پہلی بار دیکھی تھی اور یہ خوشی اس کی آنکھوں اور چہرے سے عیاں تھی۔ ماموں کے ہاں سے فون آیا تو اس نے خوشی سے ماموں کو مکان کے حصے، اکاؤنٹ کھلوانے اور شاپنگ والی بات بتائی۔ ان کے پاس دینے کے لیے بس دعائیں تھیں۔ اسی شام افطاری سے کچھ دیر قبل ممانی کا فون آ گیا۔ تم تو وہیں کی ہو کر رہ گئی انو، یاد بھی نہیں آتی ہم لوگوں کی۔ 27 رمضان کو تمہاری افطاری ہے، اب تم انکار نہ کرنا۔ انہوں نے کچھ اس طرح کہا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ اس نے تائی امی سے بات کی تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ صرف افطاری پر کیوں بلا رہی ہیں وہ؟ کوئی تو گڑبڑ ہے۔ بہرحال تم سکندر کے ساتھ چلی جانا، اسے بھی کوئی کام ہے گجرات۔ چلو تمہیں چھوڑ کر آنا تو پڑے گا۔ خیر میں اکیلی کیسے جاؤں گی تائی امی؟ وہ گھبرائی۔ اکیلی کب ہوگی؟ سکندر کے ساتھ۔ اوہ اچھا،
ہاں چلو میں ثانیہ سے بات کرتی ہوں۔ وہ اسے یہ بھی نہ کہہ سکی کہ وہ انکار کر دیتی۔ اتنی دور محض افطاری کے لیے بلانا بات سمجھ سے باہر تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک خیال دل میں آیا مگر کہنے سے ڈرتی تھی۔ انو نہ جانے کیا سمجھے، کہیں وہ یہ نہ سوچے کہ ایک طرف حصہ دیا اور دوسری طرف یہ بات کر دی۔ مگر وہ دل کا وسوسہ اپنے میاں کے سامنے ظاہر کر گئی۔ مگر وہاں تو کوئی لڑکا نہیں ہے، بھلا لالچ میں کس کے ساتھ کریں گے انو کا رشتہ؟ اور حصہ بھلا کروڑوں کا ہے، بچی کے حصے میں 40 لاکھ آئیں گے اور زندگی پڑی ہے اس کے سامنے، تعلیم مکمل کرنی ہے، پیسہ تو چٹکیوں میں اڑتا ہے۔ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، میرا تو بس دل اور ضمیر مطمئن ہو گیا، میں نے حقدار تک حق پہنچا دیا، خواہ وہم نہ کرو۔ مگر ہم نے کہیں نہ کہیں تو سکندر کی بات چلانی ہے نا، وہ مسز الیاس کی دکھائی ہوئی فیملی ماڈرنزم کے نام پر غیر اسلامی طور طریقے تھے ان لوگوں کے۔ بھئی ہم لوگ کون سا تہجد گزار ہیں، مگر آج انو کی ایک بات نے میرا دل چھو لیا۔ سکندر اس کا تایا زاد ہے مگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ جانے میں جھجک محسوس کر رہی تھی۔ ایسی بچیوں کے دل میں حیا ہوتی ہے۔ میں نے تو بس ایک خیال ظاہر کیا تھا، اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں تو اس کے بعد انو کو وہاں بھیجنا خطرے سے خالی ہوگا، ورنہ جیسے ہم دیال والے ہو کر اسے یہاں روک سکتے ہیں، ورنہ نیال والے ہو کر حق جتا سکتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر وہ سنجیدگی سے اس پہلو پر سوچنے لگے تھے۔ انو کا فون آیا تھا، 27 رمضان کی بجائے 28 کی افطاری پر مانی ہے، کہہ رہی تھی کوئی ضروری کام ہے مکان کی فروخت کے سلسلے میں۔ میں نے بھی زیادہ بحث نہیں کی، بس ایک بار آ جائے، میں تو اب جانے نہیں دوں گی، بہت ہو گیا، شوق پورا کر لیا ددیال والوں نے، مکان کا حصہ بھی مل گیا، بات ختم، سال 2 سال بعد جا کر مل آیا کرے گی۔ اور اماں جی، آپ کا جو ڈر تھا نا کہ اس کی موجودگی میں ہما اور ثنا دبتی ہیں، تو بھئی اب تو وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، اب کاہے کا ڈر؟ میں نے تو سوچ لیا ہے، کوئی خوبصورت سا محنتی اور ضرورت مند لڑکا ڈھونڈ کر جو انو کو بھی پسند آ جائے اس کی شادی کر دیں گے، مگر شرط رکھوں گی گھر داماد کی۔ سچ ہے بھائی، انو کے بغیر اب گھر نہیں چل سکتا، ممانی نے پورا پروگرام بنا رکھا تھا۔ ہاں جیسے وہ 30-40 لاکھ کا حصہ لے کر گھر داماد بننے والے لڑکے پر راضی ہو جائے گی نا۔ حد کرتی ہو بھائی، نانی نے سر جھٹکا۔ لڑکا تو ہے میری نظر میں، اور 30-40 لاکھ ہیں اماں، 30-40 کروڑ نہیں۔ بنتا کیا ہے اتنے پیسوں میں؟ ڈھنگ کا مکان تو مل نہیں سکتا، یہاں رہے گی تو ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ بس اس مرتبہ خوب پیار سے میں اس کا ذہن تیار کر لوں گی، جو کام مجھے پہلے ہی لاڈ و پیار سے کرنا چاہیے تھا وہ اب کروں گی۔ وہ بہت کچھ سوچے بیٹھی تھی۔ ہاں بھائی، کہتی تو تم ٹھیک ہو، میری عمر اتنی ہو گئی ہل کر پانی نہیں پی سکتی، اوپر والی کو تو اپنے پارلر سے ہی فرصت نہیں ملتی، اور تم کیا کیا کرو گی، کچن دیکھو گی، مجھے سنبھالو گی کہ گھر کے باقی امور دیکھو گی؟ بات تو تمہاری دل کو لگتی ہے۔ نانی بھی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ بس اب دیکھتی جائیں اماں، میں افطاری کے بہانے جو واپس بلا رہی ہوں اب نہیں جانے دوں گی۔ ساری زندگی ہم نے کھلایا پلایا، پہننے اوڑھنے کو دیا اور خدمتیں کرانے کے لیے لے گئی تائی، اتنی خوشی سے کیوں دیں گی حصہ؟ پالنے پوسنے کے لیے یاد نہ آئی، اب حصہ دینے کے لیے یاد آ گئی؟ بڑی چالاک عورت لگتی ہے مجھے انو کی تائی۔ ان کی باتوں پر اماں اس بات میں سر ہلاتی رہیں۔ روزہ رکھ کر ڈرائیو کرنا مشکل تھا، مگر اس کی خوشی کی خاطر سکندر خوش دلی سے یہ فریضہ سر انجام دینے کو تیار تھا۔ گاڑی میں ان سب کے لیے کچھ گفٹ رکھے تھے۔ تائی امی نے عید کی مناسبت سے 1-2 چیزیں رکھی تھیں، مٹھائی راستے سے لینے کی خاص تلقین کی تھی۔ ثانیہ اور مظہر بھائی سسرال جا چکے تھے۔ وہ اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتی تائی امی اور تایا ابو کو اللہ حافظ کہہ کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ بیٹا کوشش کرنا رات کو ہی نکل آنا، پہلے کی بات اور تھی، اب تم مہمان بن کر جا رہی ہو۔ ہاں اگر رہنے کو دل چاہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے، تم رہ جانا، اور سکندر بیٹا تم رات کو ہی نکل آنا۔ تائی امی نے تاکید کی اور پھر دعائیں اور کل شریف پڑھ کر ان کو سفر پر روانہ کیا۔ وہ بھی آنکھیں بند کیے سفر کی دعا پڑھنے لگی۔ سکندر نے بھی دعا پڑھ کر گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ویسے وہ لوگ عید پر بھی دعوت کر سکتے تھے، اتنی محبت جاگ گئی کہ رمضان کے مہینے میں دوسرے شہر میں بلا لیا۔ سکندر نے کچھ اس طرح کہا کہ وہ بس دیکھ کر رہ گئی۔ بس مجھ سے انکار نہیں ہو سکا، آخر اتنے سال میں اس گھر میں ان لوگوں کے ساتھ رہی ہوں، انسیت ہو جاتی ہے۔ وہ گود میں ہاتھ رکھے سر جھکائے بولی، اسی لیے تو میں لے جا رہا ہوں، حالانکہ میں نے کبھی روزہ رکھ کر سفر نہیں کیا، مگر اس رمضان میں دوسری مرتبہ کر رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور پوری توجہ سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ آپ انکار کر دیتے، پھر میں اکیلی تو جا نہیں سکتی تھی، وہاں سے کوئی لینے آ جاتا تو ٹھیک، ورنہ نہ جاتی۔ میری زندگی میں پہلے وہ ٹھکانہ تھا، اب یہ بن گیا، پہلے یہاں آنے کے خواب دیکھے تھے، اب وہاں جانے کا سوچتی رہتی۔ وہ باہر دیکھنے لگی۔ گلابی رنگ کے شفون کے سوٹ میں سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ بہت سادہ اور بہت اچھی لگ رہی تھی۔
तुम ऐसे मत सोचा करो अन्नू, हम लोग तुमसे लाताल्लुक़ रहे इस पर शर्मिंदा है, मगर अब तुम बेसहारा नहीं हो और ना ही तुम्हें ठिकाने के लिए इधर उधर भागना पड़ेगा। वो उसे समझाने के अंदाज में बोला और ध्यान सामने सड़क पर मरकूज़ रखा। गुजरात से मिठाई ली थी, वो गाड़ी में ही बैठी रही। सिकंदर ने नमाज के लिए गाड़ी रोकी तो उसने ताई अम्मी को फ़ोन मिला लिया। वो नमाज अदा करके आया तो उसने मोबाइल उसकी सिमत बढ़ा दिया। सॉरी, मैंने आपके मोबाइल से ताई अम्मी को कॉल मिलाई थी। उसकी वजाहत पर वो धीरे से मुस्कुराया। इट्स ओके, और तुम मेरा मोबाइल पूछे बगैर इस्तेमाल कर सकती हो। वो दोबारा ड्राइविंग सीट संभालते हुए बोला। वो सर झुकाए दरूद शरीफ पढ़ने में मशगूल हो गई। तुम जाओ, मैं इशा की नमाज के बाद आ जाऊँगा, फिर जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अगर रुकना हुआ तो रुक जाना और अगर चलना हुआ तो। उसे गेट के बाहर उतार कर वो दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने लगा। आप नहीं आएंगे? कम अज़ कम सबसे मिल तो लें। वो सबके गिफ्ट और मिठाई निकालते हुए बोली। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे। उसने बात अधूरी छोड़ी और उसकी मदद के लिए गाड़ी से उतर आया। इस दौरान अनु ने डोर बेल बजाई थी। कैसे मतलब? वो उसकी मुस्कुराहट का मतलब ना समझ पाई। जैसे मैं अपने ससुराल आया हूँ। वो हंसने लगा। अनु ने शर्म के मारे मुंह फेर लिया। गेट खोलकर बड़ी मुमानी बाहर आई। अनु मेरी बच्ची। वो आते ही उससे लिपट गई। उसका बेहतरीन सूट, कानों में सोने की बालियाँ, हाथ में पकड़ा बैग, वो तो बदल ही गई थी। आ जाओ, वो उसे लिए अंदर बढ़ने लगी। उसने मुड़कर देखा, सिकंदर बाकी सामान उठाए पीछे आ रहा था। भूल ही गई हो तुम तो। मैं ना बुलाती तो कहाँ याद आते हम तुम्हें। मेरे तो हाथ पाँव ही फूलने लगे थे ये सोचकर कि मेरी अनु वापस आ रही है। वो मुसलसल बोल रही थी। इस दौरान उन्होंने एक बार मुड़कर सिकंदर की सिमत देखा था। मैं चलता हूँ अनु, ईशा के वक्त में आऊँगा। वो सामान रखकर बराह रास्त उससे मुखातिब हुआ। क्यों आ जाओगे ईशा के वक्त? मुमानी ने घूरी डालकर उसकी सिमत देखा। सिकंदर ने बड़ी मुश्किल से गुस्से पर काबू पाया। अनु को भी अच्छा नहीं लगा था। वो इतनी दूर से उसे लेकर आया था, कम से कम वो उसे अफ्तारी के लिए भी रोक लेती। इसे लेने आना है इसीलिए। खैर अनु, तुम जैसे चाहो। वो वापस मुड़ गया। उस वक्त अनु को अपने आप पर बेहद गुस्सा आया। वो आई ही क्यों? अब पता नहीं वो कहाँ जाएगा, अफ्तारी कहाँ करेगा। उसकी वजह से अच्छी खासी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी थी उसे। आ जाओ अंदर, अम्मा भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। और आज तो तुम्हारी छोटी मुमानी भी नीचे ही अफ्तारी करेंगी। माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी लग रही है। छोटी मुमानी ने नीचे आते हुए सोचा, मगर कह ना सकी। बड़ी मुमानी ने उनकी नज़रों में सताइश देखते हुए पहले ही जुमला दाग दिया। कितनी कमज़ोर हो गई हो अन्नू। उसे शानों से थामकर सामने खड़ा किया। सच तो यह था कि उसकी दमकती रंगत और बदला हुआ रूप उन्हें अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। नानी भी बड़ी मोहब्बत से मिली थी। अचानक से बदले हुए ये रवैये बड़े बनावटी लग रहे थे। वो बचपन से जिन रवैयों की आदी थी वो दिखाई नहीं दे रहे थे। अफ्तारी में बहुत एहतमाम किया गया था। ज़्यादातर सामान बाहर से मंगवाया था। समोसे और कबाब छोटी मुमानी ऊपर से बना लाई थी। अफ्तारी के दौरान उसे सिकंदर का ख्याल आता रहा। मगरिब की नमाज के बाद मामू ने उससे सिकंदर के बारे पूछा तो उसने भी साफ कह दिया। मुमानी ने रोका ही नहीं अफ्तारी के लिए, और उसकी इस बात के जवाब में भी उसे साथ लिपटाते हुए मस्का लगाने लगी। मैं तो अपनी बच्ची को देखकर इतनी खुश थी कि किसी बात का कोई होश ही नहीं रहा, और उनकी इस ओवर एक्टिंग पर मामू बस घूर कर रह गए थे। खाने पर भी खूब एहतमाम था। इसी दौरान मुमानी मुद्दा पर आईं। भाई, अब ईद के बाद घर में शादी भी है, तुम्हारी बड़ी खाला भी आ रही हैं, और सच पूछो तो तुम्हारे बगैर घर में बिल्कुल भी रौनक नहीं है। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। बस कर लिया उन लोगों ने शौक़ पूरा। वो उसकी प्लेट में लेग पीस डालते हुए बोली। मुमानी, मैं। उसने कुछ कहना चाहा तो नानी ने रोक दिया। सही तो कह रही हैं तुम्हारी मुमानी। वैसे भी तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अब हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल गया तो बाद में पछताओगी। उनकी इस बात पर उसने बेइख्तियार ही बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा। पता नहीं ये इत्तेफाक था या कुदरत की तरफ से कोई दुआ कबूल होने का वक्त। उसी वक्त सिकंदर अंदर दाखिल हो रहा था। शायद उसने भी ये बात सुन ली थी। हुमा जो गेट खोलने गई थी वो भी सिकंदर को आकर बैठने का ना कह सकी। अस्सलामुअलैकुम, उसने मामू को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। बेटा भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम आए भी और अफ्तारी के लिए नहीं रोका तुम्हें। आओ खाना खा लो। मामू वाकई शर्मिंदा थे। जी नहीं शुक्रिया, मैं खा कर आया हूँ। अनु, क्या इरादा है तुम्हारा? वो सहूलत से इनकार करता अनम से मुखातिब हुआ। वो कुर्सी घसीट कर उठ गई। सब ने ही हैरत से देखा। छोटी मुमानी तो दिल ही दिल में इतने एहतमाम का खर्चा नुकसान में जाने का दर्द भी महसूस कर रही थी। जी चलें, काफ़ी देर हो गई। मुमानी, ये सब ताई अम्मी ने आप लोगों के लिए ईद के गिफ्ट भेजे थे, और ये मिठाई है। उसने सोफ़े पर उसी तरह रखे तमाम शापर्स की तरफ इशारा किया। क्या मतलब, तुम जा रही हो? वो भी कुर्सी घसीट कर उठ गई। जी मुमानी, आप लोगों से मिलना था। आपने अफ्तारी का कहा तो मैं इनकार नहीं कर सकी।
वहाँ ताया ابو بھی بیمار ہیں اور میں رہنے کے ارادے سے نہیں آئی تھی۔ وہ دوپٹہ درست کرتی بیگ اٹھانے لگی۔ رات کے وقت یوں اکیلے سفر کرنا ٹھیک نہیں، تم اسے جانے دو، اب 2 دن رہ گئے عید میں، عید کے بعد چلی جانا ہوا تو، ویسے بھی عید کے بعد شادی بھی ہے، پھر تمہارا رشتہ۔ ان کی بات پر سکندر کو بولنا ہی پڑا۔ یہ رشتے کا کیا معاملہ ہے انو؟ تم نے انہیں بتایا نہیں؟ معاملہ یہ ہے میاں کہ ہم نے انو کا رشتہ دیکھا ہے، بس اسی سلسلے میں بات کر رہے تھے۔ اور برا مت ماننا بیٹا، اس وقت رات کو ہم انو کو تمہارے ساتھ سفر پر نہیں بھیج سکتے۔ وہ ذرا نرمی سے بولی۔ سکندر کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کی اس مسکراہٹ پر انہوں نے شکی نظروں سے انو کی سمت دیکھا۔ ممانی میں شادی پر ضرور آؤں گی، مگر ابھی میں واپس جاؤں گی، اور ہاں میں بھی آپ کو شادی کا کارڈ بھیجوں گی۔ 27 رمضان کو یعنی کل شام ہمارا نکاح ہوا تھا۔ سکندر کوئی غیر نہیں ہے، ان کے ساتھ سفر کرنا میرے لیے بھی مناسب بات نہیں تھی، مگر کل شام رشتہ ہی بدل گیا۔ وہ شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ سکندر کی سمت دیکھتے ہوئے بولی اور سب کو سانپ سونگ گیا۔ ایسے کیسے نکاح ہو گیا میاں؟ ہم بھی کچھ لگتے ہیں انو کے۔ مارے خفت کے وہ اور کچھ نہ کہہ سکی۔ ماموں نے گھور کر دیکھا۔ وہ چھوٹی بچی نہیں ہے، اس کی رضامندی سے ہی نکاح ہوا ہوگا۔ خوش ہے ماشاءاللہ۔ ماموں نے انہیں خاموش کرایا۔ وہ سب سے مل کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ اسے الوداع کہتے ہوئے وہ گرم جوشی مفقود تھی جو استقبال سے لے کر اب تک تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں شادی پر انوائٹ کریں گے؟ وہ راستے میں زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ ناراض ہو گئی۔ سکندر ہمارا نکاح بھی تو اتنی عجلت میں ہوا نا؟ وہ رو دینے کو تھی۔ سکندر کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تم ایک دم سے نکاح کے لیے راضی کیسے ہو گئی؟ جیسے کہ پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی کہ کب امی تم سے پوچھیں اور… وہ شرارت سے بولا۔ میں کوئی آپ سے شادی کے لیے مری نہیں جا رہی تھی۔ وہ تو امی نے جب مجھ سے بات کی تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ ایک وہ لوگ تھے جو خالہ کو میرا رشتہ کرنے سے منع کر رہے تھے، میرے لیے دوسری شادی والے رشتے دیکھے جا رہے تھے، اور ایک تائی امی تھی جنہوں نے مجھے جانے بغیر، میری عادات کو پرکھے بغیر مجھے بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے دل میں ایک ڈر تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ سوچیں کہ جائیداد کا حصہ گھر میں ہی رہے، اسی لیے بہو بنا لیا۔ تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ لوگ تو ہر صورت باتیں بناتے ہیں، میرے حصے کا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں ہوگا، آپ کا ضمیر مطمئن ہے تو پھر آپ کو لوگوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس تائی امی کا خلوص دیکھ کر ہی مجھے اس رشتے کے لیے ماننا پڑا۔ میں اب اس ٹھکانے کو چھوڑ کر اور کہیں جانا نہیں چاہتی۔ وہ بات کے آخر میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ چہرے پر سکون اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ یعنی ہم یوں ہی خوش فہمی کا شکار ہو رہے تھے؟ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ انم کو اس کا یوں کہنا بہت اچھا لگا۔ تائی امی کے خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تھی، مگر سکندر نے اور خود تائی امی نے اس میں کچھ تو دیکھا تھا۔ سب سے بڑھ کر سکندر نے اسے پہلی بار میں ہی پسند کر لیا تھا اور دل و جان سے نکاح کے لیے رضامند تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ سڑک پر ٹریفک کی جلتی روشنیاں ماحول کو بڑا خوابناک بنا رہی تھیں، اور رمضان کا احترام کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا اقرار کرنے کے بجائے درود شریف پڑھنے لگی۔ سکندر کو اس کی یہی بات بہت پسند آئی تھی۔ اس کے ہلتے لبوں کو دیکھتے ہوئے اتنی نیک بیوی پر فخر محسوس ہوا تھا۔ چائے پیو گی؟ اس نے گاڑی روکی۔ ذرا اسٹرانگ سی، اس نے سر کو دباتے ہوئے کہا۔ یعنی تم وہاں ٹینشن لینے بھی گئی تھی اور دینے بھی؟ وہ گاڑی سے اتر کر چائے لینے چلا گیا۔ راستے میں جگہ جگہ چوڑیوں اور مہندی کے اسٹال لگے تھے۔ 2 دن ہی تو رہ گئے تھے عید میں، اور یہ بھی عین ممکن تھا کہ کل ہی چاند رات ہو جاتی۔ وہ چائے لے کر آیا تو انو بڑی محویت سے باہر چوڑیوں کے اسٹال کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے اس کی طرف چائے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ یوں ہی عید کی رونق، اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور پھر چائے تھام لی۔ اب دیکھو چاند کب نظر آتا ہے، پھر لے چلوں گا تمہیں بھی، تم بھی چوڑیاں اور مہندی لے لینا۔ وہ چائے پینے لگا۔ میری عید کا چاند تو میرے سامنے ہے، کل کا انتظار کون کرے؟ اس نے بڑبڑاہٹ کے انداز میں کہا۔ مطلب؟ یعنی کہ… وہ بے اختیار اس کی سمت دیکھنے لگا۔ اتنا خوبصورت اعتراف! کل رات سے وہ منتظر تھا کہ انو کچھ تو کہے نکاح کے بعد۔ اوہ ہاؤ لکی آئی ایم! وہ ہنستا چلا گیا۔ تمہیں پتہ ہے انو، محبت نکاح کی محتاج ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو ہوتی ہے وہ محبت ہوتی نہیں۔ تم مجھے پہلی نظر میں ایک اچھی سلجھی ہوئی، خوشیوں کو ترسی ہوئی لڑکی لگی تھی، مگر جب امی نے نکاح کی بات کی تو مجھے لگا اللہ نے تمہیں میری زندگی میں شامل کرنے کے لیے ہی یہ سب حالات پیدا کیے، اور پھر میں نے ہاں کر دی بنا مہلت مانگے۔ اور پھر کل رات نکاح نامے پر دستخط کر کے، کلمے پڑھ کر، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر جب میں نے تمہیں شرعی طور پر اپنایا، تب مجھے احساس ہوا کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ کیا تم بھی یہی سب محسوس کر رہی ہو انو؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی سمت دیکھنے لگا۔ کل رات نکاح کے بعد مجھے اپنا آپ بہت محفوظ لگ رہا ہے، یوں جیسے میں کسی مضبوط قلعے کے حصار میں آ گئی ہوں،
اس کا اعتراف دل کو خوش کر گیا۔ 1 منٹ وہ اتر کر سامنے چوڑیوں کے اسٹال پر گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ چوڑیاں اور مہندی لے آیا تھا۔ دیکھو کیسی ہیں؟ بہت اچھی اور بہت شکریہ، مجھے پہلی مرتبہ کسی نے یہ سب اتنی محبت سے لے کر دیا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ سکندر نے محبت سے یہ تحائف اس کی نظر کیے اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ہو گئی نا چاند رات، آج رات ہی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ میں نے کہا تھا نا، میری عید کا چاند تو میرے سامنے ہے۔ وہ چوڑیوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ زندگی بہت خوبصورت ہونے والی تھی۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کیا ہے۔ وہ رب جو کرتا ہے ہمارے لیے بہت اچھا کرتا ہے۔ ہم کبھی کبھی اپنوں کے رویے سے دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں۔ جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ تمہارا بھی دل دکھا سب کے رویوں سے، مگر ان حالات میں تمہاری خالہ نے ہمیں یاد کیا۔ ہمیں بھی احساس ہو گیا کہ کچھ فرض ہمارا بھی بنتا ہے۔ یوں تم وہاں سے یہاں آ گئی، میری زندگی میں آ کر میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ اللہ کے فیصلے بہت پیارے ہوتے ہیں انو، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بڑے دھیمے لہجے میں، محبت سے چور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ پرسکون سانس لیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ رمضان کے اسی مہینے میں وہ پہلی بار اتنے عرصے بعد ملا تھا، اور اسی بابرکت مہینے کے آخر میں وہ اسے ہمیشہ کے لیے مل گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا مہربان رب اتنا کچھ اس کے دامن میں ڈال دے گا۔ سکون سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار اپنے چاند کی سمت دیکھا۔ اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ اللہ کے فیصلے واقعی بہت پیارے ہوتے ہیں۔ وہ چوڑیاں پہننے لگی۔ یہ عید زندگی کی پہلی خوبصورت عید تھی۔ ابھی تو اس نے مہندی سے سکندر کا نام بھی اپنے ہاتھ پر لکھنا تھا، بس آسمان کے چاند کا انتظار تھا۔ ختم شد جی۔ تو ڈیئر لسنرز، یہ پیاری سی میٹھی سی سویٹ سی سٹوری اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ سب کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ جلد نیکسٹ سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔